كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. لیکن یہ بھی میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہدایت کے لیے صحیح بخاری کافی اور وافی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصول اسلام کے لیے صحیح بخاری کافی نہیں ہے، اور جو آدمی علمی تبحر حاصل کرنا چاہے وہ اگر بخاری پر یعنی صحیح بخاری پر اکتفا کرے تو کہہ رہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، متبحر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے علوم کی بھی ضرورت پڑے گی. اور یہ علم السلوک کا جہاں باب ہے سوال نمبر 1، 4، 5 وہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے تاکہ یہ سند رہے اور یاد رہے کہ ہاں صحیح بخاری کے باب میں ہمارا تبصرہ نہیں ہے، ان کے بڑے کا تبصرہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اور میں مثال میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حب اللہ من الایمان اس کا باب قائم نہیں کیا، حب الرسول کا تو باب قائم کیا کہ رسول کے ساتھ محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن حب اللہ کا اب کیا کہیں گے جو ظاہر پرست لوگ ہیں اور بخاری 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 کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، تو اب ان کو کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ محبت و ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے. بنیادی طور پر پہلے لازمی طور پر رسول کی محبت سے اسی لیے امام بخاری پھر بات ادھر ادھر جا رہی ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے بعد آخر میں کتاب التوحید کو ذکر کیا. کتاب التوحید میں الگ الگ وجوہ ذکر کر چکا ہوں کہ اس کو آخر میں کیوں لائے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں کتاب اور سنت، اب اگر کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ اچھا سنت کا بھی کوئی ایک مستقل درجہ ہے، کہ ایسا نہیں ہے، یہ سنت راجع ہے توحید ہی کی طرف، اس لیے کتاب التوحید آخر میں لائے کہ یہ نبی کو تو ہم نے بھیجا ہے، نبی کی احکام کی پیروی کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے، ورنہ ذات واحد رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کو آخر میں لائے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حب الرسول و دوسرے نمبر پر لگے ہاتھ برسبیل تذکرہ. قرآن کریم میں ہو سکتا ہے کوئی یہ اشکال کرے اور کوئی یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں 2 پیرائے ہیں. ایک پیرایا یہ ہے اطیعوا اللہ والرسول، اور دوسرا پیرایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو پھر ایسا کیوں؟ وہ ایسا اسی لیے ہے کہ جہاں اطیعوا اللہ والرسول آئے گا طاعت اور اطاعت کی تکرار نہیں ہوگی، وہاں آگے پیچھے تم دیکھو گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ کلام صرف اللہ کے بارے میں چل رہا ہے، تو وہاں صرف رسول کا ذکر آئے گا اطیعوا اللہ والرسول، وہاں اطاعت کو دوسری مرتبہ ذکر نہیں کیا جائے گا. اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ بھی چل رہا ہوگا وہاں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اس طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے. بہرحال رب تبارک و تعالی ان کے ساتھ محبت یہ تو جزء ایمان، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ترجمہ قائم نہیں کیا. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے اوپر روایت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں جو روایت ذکر کی ہے انہوں نے دوسرے باب میں، تو وہاں وہی روایت ہے جس میں حب اللہ کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو حب اللہ کا اس بات ہے، لیکن ترجمہ ہیڈنگ وہ انہوں نے قائم نہیں کیا ہے. اس کے بعد آگے چلے تو شفاعت کا قائل ہونا اہل السنہ والجماعہ قائد کے درجے میں مانتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ترجمہ قائم نہیں کیا ہے. تاریخ میں انہوں نے ذکر کیا ہے شفاعت کا، لیکن یہاں صحیح بخاری میں کوئی ترجمہ قائم نہیں کیا. اور اگر وضو نماز وغیرہ میں چلتے ہیں تو پھر وضو میں انہوں نے کہیں یہ باب قائم نہیں کیا کہ ہاتھ کو یہاں تک دھونا چاہیے، مرفقین تک کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے، اس کے لیے کوئی باب قائم نہیں کیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی شرط کے اوپر کوئی روایت نہیں ہوگی، نہیں ہے. اور اس روایت کی طرف میں نشاندہی کر چکا ہوں کہ روایت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی ہیڈنگ قائم نہیں کیا ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے باب میں یہ تو ذکر کیا ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں تک اٹھانا ہے، اور دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا، لیکن کہاں رکھنا ہے، سینے پر رکھنا ہے، ناف کے اوپر رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے، کوئی باب قائم نہیں کیا ہے.
اور باقی جو جھگڑا کرنے والے وہ ایسے ہی جھگڑا کر رہے ہیں. ان کو کہو کہ صحیح بخاری سے دکھا دو، صحیح بخاری سے دکھا دو کہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ جو ہاتھ رکھنا وہ کہاں رکھنا ہے، تو گویا ان کے اعتبار سے جیسا ادھر رکھنا ہوا پھر ہوا میں رکھنا ہوا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باب قائم نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلسے میں ایک سجدہ اور دوسرے سجدے کے درمیان جلسے میں کیا دعا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے لیے کوئی باب قائم نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں اور وہ حنفیوں کو لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ کیا تم نے ایک مرتبہ اٹھایا پھر رکھ دیا یہ اور وہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ بالسبابہ کے بارے میں کوئی باب قائم نہیں کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سونے میں زکوٰۃ لازم ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی باب قائم نہیں کیا. زکوٰۃ الورق، چاندی میں زکوٰۃ، اس کے لیے باب قائم کیا. سونے میں زکوٰۃ، اس کے لیے کوئی باب قائم نہیں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے موقع پر میلین الاخضرین میں وہ جو گرین لائٹوں والا ایریا ہے تو وہاں تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے، چلنا ہے، تو یہ جو سعی ہے اس سعی کے لیے کوئی ترجمہ قائم نہیں کیا، کوئی باب قائم نہیں کیا ہے. ایسے کئی ایک مسائل ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے. یہاں اختصار ملحوظ ہے، اس اعتبار سے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر یہ خیال کرتا ہے کہ صحیح بخاری یہ زندگی گزارنے کا لائے عمل پورا پیش کر رہی ہے تو ایسا نہیں ہے. اور اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو فقیہ تسلیم کرتے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع میں ان کے اقوال، فقہی مسالک کو اور فقہی اقوال کو بیان کرتے ہوئے نقل کرتے. لیکن محدث سمجھ رہے ہیں تو حدیث کے اعتبار سے انہوں نے کلام جو نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ کلام نقل کیا، لیکن فقہی آراء میں ان کا نام کبھی بھی ذکر نہیں کیا ہے. لیکن یہ معنی اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ اب وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سیٹ خالی ہی نہیں ہے. قرآن کریم کے بعد جو صحیح بخاری آئی ہے تو اس کے بیچ میں کوئی جگہ خالی ہی نہیں ہے. اس قدر اخلاص سے بھرا ہوا انسان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے وابستگی رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبوبیت اور وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ جو باید و شاید. امام بخاری کی بات تو دوسرے نمبر پر، امام بخاری کی کتاب سے وابستگی رکھنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ محبوبیت کا اور مقبولیت کا فرمایا کہ دنیا میں وہ بے نظیر ثابت ہوئے. اور اگر آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی ذرا بے نظیر ہو جائیں اور ہماری بھی مقبولیت ہو اور محبوبیت ہو، بہت بڑھیا بات. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا. بعد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب کبھی آپ داخل ہوتے ہیں، جب کبھی آپ نکلتے ہیں، جب کبھی آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں تو ملائکہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہم غفرن. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں اللہ اب تیرا ہی سہارا ہے. پردہ پڑا ہوا تھا، یہ آدمی وہ خواب کے ذریعے بیان کر رہا. ہم جیسے ہوتے تو پمپنگ ہو جاتی، پھول جاتے کہ واقعی کیا مقام ملا ہے. اور یہاں یہ حضرت کیا کر رہے ہیں، اللہم غفرن دونکم. اپنا کام کرو بھائی، اپنا کام کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ملائکہ تمہارے لیے بھی رحمت کی دعا کریں تو پھر کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. تم بھی ذکر کرو رب تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے تو ملائکہ تمہارے لیے بھی. تو گویا کہ وہ گڑ بھی بتلا دیا کہ کیا بات ہے کہ جس سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ ملائکہ رحمت کی دعا کریں. یہ ملائکہ رحمت کی دعا کر رہے ہیں. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا، ایک تو ادنا مقام، ایک درمیانی مقام اور ایک اعلی المقامات. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس میں یہ ادنا درجے کا بیان ہوا ہے، ادنا مقام نچلے والا.
پھر اس کے بعد درمیانی درجہ کیا آئے گا؟ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اور آخری درجہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم یوم یلقونہ سلام. وہ آخری درجہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اور ملائکہ کی طرف سے سلام 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 علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سبحان اللہ وبحمدہ